الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن کریم فرقان حمید کے پہلے پارے میں ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح عرض کر دیتا ہوں۔ آیت یہ ہے: فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس آیت میں دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایک خوف اور ایک حزن۔ خوف کسے کہا جاتا ہے؟ غم کسے کہا جاتا ہے؟ خوف کہا جاتا ہے یعنی آئندہ کسی چیز کا خدشہ ہو تو اسے خوف کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے فلان شخص نقصان پہنچائے گا، مجھے مارے گا۔ اب اس کو خوف لاحق ہے آئندہ زمانے میں۔ اور دوسری چیز ہے حزن، یعنی اردو میں جس کو غم کہا جاتا ہے۔ گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو تو اس کو غم کہا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر یعنی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد نہ ان پر آئندہ کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ گزشتہ زمانے کا کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا دن اتنا خطرناک اور اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ وہاں پر سارے لوگ پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے۔ وہ بھی یہ دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم، اے ہمارے رب سلامتی فرما، سلامتی فرما۔ تو پھر لا خوف کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو خوف کا باعث ڈرنے والے کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کبھی تو خوف کا باعث ڈرنے والے کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے مجرم ہے، مجرم اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے جرم کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا، اب مجھے یہ سزا ملنا ہے۔ کبھی خوف مخوف عن، یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ہے، وہ اس کو کسی شخص کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اب یہ شخص کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جس شخص کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے وہ شخص بڑے صاحب جلال ہے، اس کے اندر بڑا رعب ہے، بڑا دبدبہ ہے، تو یہ شخص اس کے دبدبہ اور اس کے جلال کی وجہ سے ڈرتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فلا خوف کا مطلب یہ ہوگا، اس میں پہلے جرم کی نفی ہے، یعنی جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہو وہ ان پر نہیں ہوگا، یعنی جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہو وہ تو ان پر نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ رب العزت کی جلال اور عظمت کا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کا جب مسلمان جنتی اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو اس کے عظمت اور اس کی جلال کی وجہ سے وہ کیا ہے، ان پر ایک خوف ہوگا، وہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔